جب انسان دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اگر اس نے منزل کو درست نہ کیا، اللہ کو منزل نہ بنایا، تو یہ جائے گا اسفل السافلین. ثم رددناہ اسفل السافلین، نچلے سے نچلے درجہ. شر الدواب، مخلوقات میں شریر ترین مخلوق. یا آپ نے جانا ہے اوپر اور منزل نہ بنایا اللہ کو، اس مخلص نہ ہوئے، تو پھر آپ چاہیں نہ چاہیں تو آپ اسفل السافلین جائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ یقین کامل کی ضرورت کیا ہے. دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں. میں تو اسلام کے حساب سے یا دین کے حساب سے بات کر رہا ہوں. آپ کا ہم جو دین کے سارے کام کر رہے ہیں نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا جو بھی ہے، اس کا ہمیں کوئی یقین حاصل نہیں ہے. وہ روایتی ہیں، پیدائشی حالات، آباء و اجداد کی تقلید. اس کے علاوہ ہمارے دین کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دین وہ ہے اور کام، آپ کا عمل اس وقت مقبول ہوگا جس کی آپ کو یقین حاصل ہو کہ یہ کیوں ہے، نماز کیوں ہے، روزہ کیوں ہے، زکوٰۃ کیوں ہے، کیا یہ شریعت ہے، کیا چیز کیوں ہے. پہلے تو دین کی ضرورت آپ محسوس کریں. تو اس سلسلے میں دیکھیں، بات اگر ہم آگے بڑھائیں تو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی حقیقت کو جانیں، اور جاننا کافی نہیں ہے، یقین کرنا ہے. یہیں سے وہ پلٹا کھا جائے گا. یقین کریں کہ میں یہ نہیں ہوں. پھر آپ کی نظر، اب بات یہ ہے کہ یہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ یہ تو جو خالق ہے اس نے بتایا ہے، اور پھر اس کے رسول نے جو وضاحتیں کی ہیں. تو یہ تو اللہ کی بات ایسی ہے کہ بس وہ تو آخری بات ہے اور یقینی بات ہے. روح وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین. تو ایک بات. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو اس اپنی حقیقت پر یقین کریں، پھر آپ یہ علم حاصل کریں کہ میں ہوں کیوں، اس دنیا میں کیوں آیا ہوں. یہ وہ نقطہ ہے، یہ سوال ہے جو کیا جاتا ہے. لوگ کرتے ہیں لیکن ان کو بتایا نہیں جاتا، اور وہ بھول بھلیوں میں ڈال دیتے ہیں. بھول بھلیوں میں یہ ہے حقیقت ہمیں نہیں بتائی جاتی. بہرحال وہ جاننی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، اور یہ عام بات ہے. جو کامیاب لوگ ہیں وہ جائیں گے جنت میں، جو ناکام ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے. تو بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک فریق جنت میں جائے گی، دوسری دوزخ میں جائے گی. جس نے اپنے آپ کو نہ پہچانا وہ دوزخ میں جائے گا، یقین نہ کیا. تو اب جنت تو اللہ سے ملاقات کی جگہ ہے، دیدار رب ہوگا، ملاقات ہوگی، تقرب ہوگا، ساری چیزیں. تو منزل اللہ ہے. اب یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک فاصلہ تھا عالم ارواح میں، بہت تھا، دوری تھی. اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ روح کو میں موقع دیتا ہوں، اس کے لیے کائنات بناتا ہوں، دنیا میں جائے، اور وہاں ایک خاص وقت کے لیے میں اس کو وطن دوں گا، گزار کے زندگی اس کو گزارنا ہوگی. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. ایک خاص وقت تک تم وہاں رہو گے، اور پھر ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، میرے پاس واپس آ جاؤ گے. جیسے ہم کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اب یہ دیکھیں، یہ بات بڑی آسان ہے. اللہ کا راستہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا، اهدنا صراط المستقیم.
تو یہ راستہ کیا ہے؟ سادی سی بات ہے. کس کا راستہ ہے؟ وہ اللہ کا راستہ ہے. اللہ سیدھے راستے پر ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، ان ربی علی صراط مستقیم، میرے رب سیدھے راستے پر ہے. اور یہ اللہ کا راستہ ہے. یہ تو ہم کہتے ہیں نا اللہ کے راستے پر چلو، تو ایک راستے پر چلو گے تو کہاں پہنچ جاؤ گے؟ منزل تک پہنچ جاؤ گے. اللہ کا راستہ ہے. تو یہ بالکل سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے، بالکل سیدھا کہ منزل اللہ ہے، جانا اللہ کے پاس ہے. اب دنیا میں جو دوسری بات یہ بھی ذرا نوٹ کر لیں کہ ہمیں اہلیت پیدا کرنی ہے، اپنے روح کو طاقتور ترقی کے لیے. یہاں پرواز کے لیے آئی ہے. طائر لاہوتی ہے نا، لاہوت کی، تو یہاں پرواز کے لیے آیا ہے. اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں، جب انسان دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اگر اس نے منزل کو درست نہ کیا، اللہ کو منزل نہ بنایا، تو یہ جائے گا اسفل السافلین. ثم رددناہ اسفل السافلین، نچلے سے نچلے درجہ. شر الدواب، مخلوقات میں شریر ترین مخلوق. یا آپ نے جانا ہے اوپر اور منزل نہ بنایا اللہ کو، اس مخلص نہ ہوئے، تو پھر آپ چاہیں نہ چاہیں تو آپ اسفل السافلین جائیں گے. انسان مطلب دیکھیں، دوسری میں بات کہتا ہوں اکثر کہ یہ روح کو اللہ تعالیٰ ایک چلتی ہوئی گاڑی میں بٹھا دیتا ہے، انتہائی تیز رفتار، اور پھر اسے خبر دیتا ہے کہ بھئی تم نے اپنا رخ درست کرنا ہے، مجھے منزل بنانا ہے، میرے راستے پر چلنا ہے. تو جس نے وہ بات سن لی، یقین کر لیا اور گاڑی کو سیدھے راستے پر ڈال دیا، وہ تو پہنچ جائے گا. ورنہ تو پھر دیکھیں سیدھا راستہ ایک ہے اور وہ اللہ کا راستہ ہے، صراط مستقیم. اور وہ پھر آپ نے سوچ سمجھ کے ڈالنا ہوگا کہ بھی ہاں یہی راستہ ہے، یہیں چلنا ہے. جیسے کہ آپ ایک منزل کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا، کہیں جاتے ہیں نہیں ہوتی، پوچھتے ہیں کہاں ہے، یا وہ میپ لگا لیتے ہیں، گوگل میپ، وہ آپ کو بھئی آپ دائیں مڑنا ہے، ادھر مڑنا ہے. تو اللہ کا راستہ تو سیدھا ہے، واقعی مڑنا نہیں ہے. قال ھذا صراط علی مستقیم، یہ تو بالکل قرآن میں لکھا ہوا ہے. اب میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنی صاف صاف باتیں ہیں، پھر بھی آپ لوگوں کو شک و شبہ، اور لوگوں کو بات صحیح پتہ ہی نہیں چلتی، نہ کوئی طالب ہے. بہرحال تو ایک بات یقین کی کہ میں نے جانا ہے اللہ کے پاس. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے پاس واپس جائیں گے. اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے، واپس تیاری کر کے جانا ہے. یہ ایک محذوف ہے بات، تیاری کرنی ہے. تو جاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں جد و جہد کرو، محنت کرو. تو یہ یقین کامل کی ضرورت ہے، اور یہ بڑی آسانی سے پیدا ہو سکتا ہے. اور میں خلاصہ کلام اگر کہوں تو آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کی تلاش کرنی ہے، پھر اس پر یقین کرنا ہے، اللہ کو منزل بنانا ہے. یقین کہ بھئی اور کوئی کام ہی نہیں ہے میرا. ہم جہاں بھی جاتے ہیں سفر پہ پہلے اپنا کام کرتے ہیں. آپ عمرے پہ جاتے ہیں تو کیا بازاروں میں گھومنے پھرنے جاتے؟ پہلا کام عمرہ ہوتا ہے، حکم بھی یہی ہے، پہلا بس عمرہ کر. تو آئے ہم اس لیے ہیں کہ اللہ کی ملاقات کی تیاری کریں. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جس کو امید ہو اپنے رب سے ملاقات کی تو وہ عمل کرے، پھر نیک عمل کرے، جد و جہد کرے، محنت کرے، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ بنائے. تو یقین کامل، اب بات یہ ہے کہ یہ یقین حاصل کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک اللہ والے کی ضرورت ضرور حاصل ہوگی، ایک یقین والا. اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچی صحبت کو اختیار کرو. جو یقین والے لوگ ہیں
ان سے رابطہ کرو اس لیے کہ آپ اس کی صحبت میں بیٹھو، اس کی پھر اپنی شرائط ہے، یہ تو نہیں کہ بس میں نے بیعت کر لی بس بات ختم ہو گئی، آپ نے یقین حاصل کرنا ہے۔ اچھا، ایک تو وہ صحبت سے یقین حاصل ہوگا، صحبت یعنی آپ بھرپور اعتماد رکھیں اپنے رہنما پر، اور اس کی قولی اور عملی رہنمائی کو قبول کریں، دونوں باتیں ہیں، کیونکہ رسول کا تو قول بھی ہے اور عمل بھی ہے نا، تو اسی طرح جو امام زمان ہوتا ہے اس کی قولی اور عملی رہنمائی کو آپ قبول کریں، اور پھر اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کے لیے آپ زندگی گزاریں، تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں دو باتیں ہیں، یقین کامل کی کیسے حاصل کریں؟ ایک تو یہ آپ ضرورت محسوس کریں کہ مجھے اعلیٰ درجے کے یقین کی ضرورت ہے۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ ایک تو صحبت چاہیے اس کے لیے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کی تربیت ہے اس کو آپ قبول کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے عمل کیا اس پر جو اسے معلوم ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے ایسے علم کا وارث بنا دے گا جو اسے نہیں معلوم۔ تو جو آپ کو معلوم ہو گیا اس کو آپ عمل کریں تو آپ کا درجات بڑھیں گے، اور عمل سے نور پیدا ہوتا ہے، نیک عمل سے، جد و جہد سے، جو بھی آپ کریں اس سے وہ نور پیدا ہوتا ہے۔ وہ آیت بھی میں آپ کو سنا دوں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اس کی نیک بات، اچھی بات اس کی طرف بڑھتی ہے، اور اس کو اوپر کون چڑھاتا ہے؟ عمل صالح۔ عمل صالح، جد و جہد، محنت، اس کی اپنی تفصیلات ہیں، تو وہ نیک عمل جو آپ کر رہے ہیں اور جد و جہد کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس میں کوشش کر رہے ہیں، تو اس سے ایک تو آپ کی رفتار بڑھے گی۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کا دوست ہے، اس کو تاریکی سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب روشنی تو یقین ہے اور تاریکی تو بے یقینی ہے، شک ہے، شبہ ہے۔ تو مومن جب عمل سفر شروع کرتا ہے تو اس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ میں اس کو روشنی تک لے جاؤں گا، یہاں تک کہ اس کا دل کو میں نور سے بھر دوں گا، اس کے دل کو نورانی بنا دوں گا، اور دل تو ہے نورانی، لیکن جو گندگی ہے وہ آپ کے عمل کے ذریعے اور جد و جہد کریے وہ صاف ہو جائے گی۔ جو بھی آپ کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، مال و جان کی قربانی یا جو بھی تقاضے ہیں، تو اس سے دل صاف ہو جائے گا، اور جب دل صاف ہو جاتا ہے تو یہاں پھر نور آ جاتا ہے، روشنی۔ افمن جعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها، بھلا جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے اور اس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلت پھرت کرتا ہے، کیا ہو سکتا ہے وہ اس شخص کے مانند جو اندھیروں میں ہے؟ تو دل، دیکھیں، عمل سے نور بنتا ہے۔ حضور نے فرمایا نیک عمل کریں گے سفید داغ لگے گا، وہ تو نورانی داغ ہے۔ پھر حضور نے فرمایا دل براق بن جائے گا، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو کالے داغ لگتے رہیں گے، پھر دل کالا سیاہ ہو جائے گا۔ تو یہ بڑے آسان معاملات ہیں سارے۔ تو جب اس سے کیا ہوتا ہے، جب دیکھیں یہ تاریکی سے، اسلام جو ہے یہ تاریکی سے روشنی کا سفر ہے، تو جتنا بھی آپ سفر کریں گے راہیں کھلتی رہیں گی، روشنی زیادہ ہوتی رہے گی۔ آیات میں نے ساری سنا دی، پھر بالکل روشن ہو جائے گا، پھر معاملات آپ یعنی یقین کامل آ جائے گا کہ کیا ہے حقیقت، کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اشیاء کو ایسا دکھا جیسے کہ وہ ہیں حقیقت میں۔ ابھی تو ظاہر کا پردہ ہے،
ہمیں ظاہری چیزیں نظر آ رہی ہیں نا، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو الگ ہے، وہ تو امتحان ہے جو بھی ہے. تو جب وہ دل وہ نور آ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نور جو ہے وہ یقین ہے. نور اور یقین ایک چیز ہے. جب روشنی واضح ہو جاتی ہے تو بس پھر ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے کنارے کھڑے ہو کے آگ میں جانا قبول کر لیا، کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ جو کہ رب کا فیصلہ ہے وہ ٹھیک ہے. ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، لیکن وہ رب کے فیصلے پر راضی تھا. بیٹے کے گلے پہ اگر چھری پھرا رہا تھا تو ان کو یقین تھا کہ رب کا حکم ہے. یہ دیکھیں رب کا حکم، تو آپ رب کے حکم پہ راضی ہو جائیں اور اس کے لیے کوشش کریں تو بس آپ کا یقین بڑھتا چلا جائے گا. رب کے فیصلے پر راضی ہوں، رب کے حکم پر راضی ہوں، اور پھر جدوجہد کریں ایک خاص نیت سے اور جدوجہد سے کہ میں نے اس راستے پر ہی چلنا ہے اور کوئی منزل ہے نہیں میری. پھر کام جو ہے وہ پھر یقین بڑھتا رہتا ہے. روشنی اندر جو ہے نورانی، یہ تو قرآن کی آیات ہے. نور اللہ تعالیٰ کے رسول نے، آخری بات کہہ رہا ہوں میں، کہ اسی آیت کی تشریح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ نور جب دل میں داخل ہوتا ہے تو دل کھل جاتا ہے. انفسخ، اللہ کا نور. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور اس کی علامات کیا ہیں؟ انہوں نے 3 باتیں کہی. علامات، جب وہ نور آ جائے دل میں تو 3 علامتیں ہیں کہ التجافی عن دار الغرور، دھوکے کے گھر سے پہلو تہی کرے گا، نہیں چاہیے نہیں چاہیے نہیں چاہیے نہیں چاہیے. والعنابۃ الی دار الخلود، اور ہمیشگی کے گھر کی طرف وہ متوجہ ہوگا، یقین ہوگا نا وہیں جانا ہے، جلدی کرو جلدی کرو. تو وَتَعَهُّبُ لِلْمَوْتِ قبل الورود، موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیار ہوگا، ہر وقت موت کے لیے تیار ہوگا. تو یہ 3 علامتیں ہیں. تو یہ وہ نور جب داخل ہو جائے تو دل کھل جاتا ہے، انفسخ، اور پھر یہی اثرات ہیں اور یہی یقین درجات بڑھتے رہتے ہیں، قرآن میں ہے، اور یقین بڑھتا رہتا ہے. زادتہم ایماناً، ان کا ایمان یقین میں بڑھاتا رہتا ہوں. عمل سے ہوتا ہے سب کچھ، لیکن اس کے لیے پھر ایک یقین کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک ترتیب سے انسان اگر چلے تو اپنی منزل تک پہنچنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد کروں گا. فاذکرونی اذکرکم، تو یاد تو اطاعت سے، اور پھر اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے اپنی رحمت سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.